ہر چیز کا نصاب بھی الگ الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، ہر سال بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی کئی احباب فون کر رہے ہوتے ہیں جی سونے کا نصاب کتنا ہے؟ بھائی 7.5 تولے سونا زیور کی شکل میں ہو، وہ ٹکی کی شکل میں ہو، وہ کسی انداز میں ہو، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس 1 سال پڑا ہوا، اس پہ آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے، اس چاندی سے 1 سال کے بعد آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے تو پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ لازمی نہیں کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، نصاب دیکھا جائے گا، شریعت نے نصاب بھی بنایا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس پیسے سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنا پیسہ کسی کے پاس موجود ہے، وہ گھر میں ہے، بینک میں ہے، کسی مٹیریل کی شکل میں ہے، اس پیسے سے اس نے 2.5 روپے کے حساب سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب اس پہ 1 سال گزر جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک اصول میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو چیز میرے اور آپ کے کاروبار کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے کاروبار کا ذریعہ بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور جو چیز کاروبار ہے، خود سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں نے 1 کروڑ روپے کی مشینری خریدی، اس مشینری سے میں کپڑا تیار کر رہا ہوں، اور کپڑا تیار کر کے فروخت کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں آگے۔ اب اس میں 2 چیزیں بن گئیں، ایک مشینری، ایک کپڑا۔ کپڑا سامان تجارت ہے، مشینری تجارت کا ذریعہ ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تجارت کا ذریعہ ہے، اور کپڑا سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ نے کتنی آسانیاں دے دی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی آسانی کر دی، ذاتی گھر ہے آپ کی رہائش کا، کروڑوں مالیت کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال کی موٹر سائیکل ہے، جتنی مرضی مہنگی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ گاڑی رینٹ پہ چلاتے ہیں، اس سے رینٹ وصول کرتے ہیں، جو رینٹ حاصل ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کے پاس 1 سال پڑا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے آیا آپ نے خرچ کر لیا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، شو روم بنایا ہے، آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، جتنی گاڑیاں موجود ہیں اور جتنا سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر زکوٰۃ ہوگی، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو آپ کا سامان تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ سامان تجارت ہے، اگر آپ گاڑی رینٹ پہ چلاتے ہیں تو یہ سامان تجارت نہیں، یہ ذریعہ تجارت ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے پلاٹ لیا اپنی رہائش کے لیے، وہ پلاٹ آپ کے پاس پڑا ہوا، مکان نہیں بنایا ابھی تک، 10 سال پڑا ہے، 20 سال پڑا ہے، وہ کروڑوں روپے کا پلاٹ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس لیے لیا کہ پلاٹ کل کو بیچنا ہے، کل کو ضرورت میں استعمال کرنا ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ پلاٹ اس لیے خریدا کہ مہنگا ہو جائے گا، پرافٹ آئے گا، پیسے کماؤں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بھئی اگر دکاندار ہے نا، یہاں میرے کئی بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، گارمنٹس والے بھی ہوں گے، کریانہ سٹور والے بھی ہوں گے، جنرل سٹور والے ہوں گے، میڈیکل سٹور والے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے اپنی دکان کا جا کے حساب لگائیں، دکان کے اندر کتنا مال پڑا ہوا ہے، سارے مال کا حساب لگائیں، جتنا پیسہ موجود ہے اس پیسے کا حساب لگائیں، اتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے، اتنا سامان مال کے اندر، دکان کے اندر اتنا سامان موجود ہے، ان دونوں کی مالیت اکٹھی کر کے جتنا پیسہ بنے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو سامان پڑا ہوا ہے، اب سامان کے بارے میں کئی احباب سوال کریں گے کہ سامان کی قیمت کیا لگائیں گے؟ آپ نے سامان جس قیمت پر خریدا ہے نا، وہ قیمت لگائیں گے، قیمت فروخت نہیں۔ کیا پتہ ہو بکے نہ بکے، لیکن اگرچہ اس کے بکنے کا یقین ہے، لیکن شریعت نے پابند نہیں کیا، آپ کو مجبور نہیں کیا۔ کچھ احباب یہ کرتے ہیں جی کہ میرے پاس زکوٰۃ تو ہے نا، وہ زکوٰۃ کے مال سے راشن لے کے، کپڑے لے کے، جوتے لے کے، کوئی اور چیز لے کے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بھائی زکوٰۃ کے مال میں تملیک ضروری ہے، جتنا پیسہ آپ نے نکالا وہ غریب کو دینا ضروری ہے، پیسہ دیں غریب کو،
وہ خود اس سے جو مرضی خریدے، اس سے راشن لے کے دینا، جوتے لے کے دینا، کپڑے لے کے دینا، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں جی، کسی غریب کو قرضہ دیا ہوا ہے نا، اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، اب اس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، 1,00,000 روپے قرض دیا تھا، 1.5 لاکھ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ کیا کرے گا؟ کہندا جی 1,00,000 روپیہ میں دینا سی زکوٰۃ دا، فلانے غریب نو انہیں میرا 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا سی، لہٰذا میں 1,00,000 روپیہ کٹ کے آدھے کور رکھ لیا۔ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے مال میں تملیک ضروری ہے، آپ نے قرض لینا ہے وہ آپ کا الگ معاملہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال اگر آپ اس غریب کو دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے کریں، اس کے سپرد کریں، وہ اپنی مرضی سے آپ کا قرض واپس کرے یا کہیں اور استعمال کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنا قرض جلدی ادا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ اسلامی سال کے مہینے کے حساب سے، اسلامی سال کے حوالے سے دینی ہے، انگریزی سال کے حوالے سے نہیں۔ اگر انگریزی سال کے حوالے سے دیں گے 10 دن کی زکوٰۃ کھا جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال نکال کے الگ رکھ لیا، حساب کر لیا کہ میری زکوٰۃ اس سال کی 5 لاکھ روپیہ بنتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ پورا سال غریبوں مسکینوں کو دیتے رہیں گے، کوئی آیا اس کو دے دیا، کسی کو 5 دے دیا، کسی کو 10,000 دے دیا، کسی کو 1,000 دے دیا، وہ پورا سال۔ یہ غلط کام ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں نا تو جو آئندہ سال آنے والا ہے نا اس کا حساب لگائیں اور اس کی زکوٰۃ پہلے نکالنا شروع کر دیں۔ مثلا ابھی ماہ رمضان ہے نا، تو میں ابھی سے اپنے حساب لگاؤں کہ اگلے سال میری زکوٰۃ کتنی بنے گی، اندازہ کر لیں، اس حساب سے زکوٰۃ کا مال حساب کر کے میرا اتنا مال بنے گا، وہ آپ پورا سال غریبوں میں تقسیم کرتے رہیں۔ اگلا سال ماہ رمضان آئے گا، اس میں حساب کر لیں کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 5 لاکھ، میں نے 4.5 لاکھ تقسیم کر دیا، 50,000 اور بنتا ہے، چلے وہ بھی تقسیم کر دیتا ہوں، فوراً اس کو تقسیم کر دیں۔ لیکن آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ، آپ 5.5 لاکھ تقسیم کر گئے، 50,000 زیادہ تقسیم کر لیا، اوپر والے 50,000 آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔